اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے اسلامیات کی چھٹی جماعت کی کتاب کا سرورق موجود ہے۔ اس کتاب میں ٹوٹل 5 باب موجود ہیں۔ باب اول القرآن الکریم، باب دوم ایمانیات اور عبادات، باب سوم سیرت طیبہ، باب چہارم اخلاق و آداب، باب پنجم ہدایت کے سرچشمے مشاہیر اسلام۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم باب دوم کا ایک عنوان ایمانیات اور عبادات سے متعلق تفصیلات کو جانیں گے۔ سبق ایمانیات اور عبادات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ حصہ الف ایمانیات کا عنوان لیے ہوئے ہے اور حصہ ب میں عبادات کا عنوان موجود ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں حصہ الف ایمانیات، جو کہ صفحہ نمبر 8 پر موجود ہے۔ ایمانیات کا پہلا عنوان ہے عقیدہ توحید، معنی اور مفہوم۔ ہر مذہب کی کچھ بنیاد، کچھ اصول اور کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ جب ہم مذہب اسلام کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ جو سامنے آتا ہے وہ ہے عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید اسلام میں جو بنیادی عقائد بیان کیے گئے ہیں، ان عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توحید یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا ہے، یعنی اس بات کو یقینی طور پر قلب میں ڈالنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ رہے گی، نہ اس کی ابتدا ہے نہ انتہا۔ وہ کائنات کا خالق ہے، اس نے اکیلی ہی یہ کائنات بنائی ہے، لہٰذا وہ اپنی ذات اور صفات میں یکتا اور واحد ہے، اس کے سوا دوسرا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ توحید کی معنی اور مفہوم کیا ہیں۔ توحید کے لفظی معنی ہیں ایک ماننا، ایک سمجھنا، اکیلا جاننا۔ توحید سے مراد کائنات کے خالق یعنی پیدا کرنے والے کو تمام تر صفات کے ساتھ اکیلا ماننا اور اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا۔ اسلام میں جس عقیدے کی سب سے زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے اور جس پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے، ان سب کی تبلیغ کا بنیادی مقصد عقیدہ توحید کی تعلیم دینا تھا۔ آخری کتاب قرآن پاک میں جگہ جگہ اس عقیدے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کی خاص وضاحت قرآن پاک کی سورۃ اخلاص میں تفصیل سے بیان کی گئی ہے، جس میں توحید سے متعلق بنیادی بات بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کہو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ یعنی بچوں، صفحہ نمبر 8 پر ہم نے جو بھی کنٹینٹ یہاں پر پڑھا ہے اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ توحید کے معنی ہے ایک ماننا اور اکیلا جاننا، اور توحید کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات کو تمام صفتوں کے ساتھ اکیلا ماننا اور عبادت میں بھی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اور ایمان کے لیے توحید ایک اہم جزو ہے، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں انہوں نے اپنی اپنی امتوں کو عقیدہ توحید کی ہی تعلیم دی ہے۔ آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ توحید کی کتنی اقسام ہوتی ہیں۔ توحید کی 2 اقسام ہوتی ہیں، توحید ذاتی اور توحید صفاتی۔ پہلے ہم توحید ذاتی کے دلائل پر بات کرتے ہیں، یعنی یہ ثابت کرنا کہ اللہ کی ذات ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ سورج، چاند، ستارے اپنے مقررہ وقت پر گردش کر رہے ہیں، اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو نظام درہم برہم ہو جاتا۔ موسموں کی تبدیلی، بارش، دن کا آنا جانا باقاعدہ قانون کے تحت ہے اور یہ ایک ہی ذات کے چلانے سے ممکن ہے۔ جب چھوٹی سی چیز بھی بغیر کاریگر کے نہیں بن سکتی تو پوری کائنات بغیر خالق کے کیسے بن سکتی ہے۔ اور توحید کی ذاتی صفات کی جو دلیل ہے وہ ہمیں قرآن پاک سے بھی ملتی ہے، جیسا کہ سورہ انبیاء آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین اور آسمان درہم برہم ہو جاتے۔ توحید کی صفاتی دلائل۔ اللہ کی صفات میں وہ بھی اکیلا اور بے مثل ہے۔ اللہ ہی عزت، ذلت، موت، زندگی اور رزق دینے والا ہے۔ وہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ رحیم، ستار، غفار ہے اور اپنے فیصلوں میں خود مختار ہے۔ اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا۔ توحید کی دونوں اقسام اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے حساب سے بھی اور اپنی صفات کے حساب سے بھی یکتا ہے۔ عقیدہ توحید پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو کائنات کا خالق اور مالک مانے اور بغیر شرک کے اسی کی عبادت کی جائے۔
کائنات کا منظم نظام اللہ کی صفات اور قرآن کی دلیل سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس جیسی ذات اور صفات والا کوئی نہیں، اس لیے عبادت بھی صرف اسی کی کرنی چاہیے۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ توحید کے اہم ثمرات کیا ہیں۔ اللہ پر کامل بھروسہ کرنا۔ توحید والا انسان ہر کام میں صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ تمام خوف و امید صرف اللہ سے، دل میں بھی ڈر اللہ کا اور امید بھی اللہ سے ہی ہوتی ہے۔ توحید انسانوں کو برابری سمجھنا سکھاتی ہے۔ کوئی کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے سوائے تقویٰ کے۔ قرآن پاک کی تعلیم کا خاص مقصد توحید ہی ہے۔ عقیدہ توحید کی پختگی ہی آخرت کی کامیابی کا راز ہے۔ توحید کے بغیر جنت میں جانا ممکن نہیں ہے۔ توحید انسان کو اللہ کا فرمانبردار، دنیا میں عادل اور آخرت میں کامیاب بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے عقیدہ توحید پر پختگی اور استقامت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔